السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر شب برات اور مقدس ترین راتوں میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ہی اہم باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے، لہٰذا آپ اسے سماعت فرمائیں۔ اس نماز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح والی نماز کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ 75 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح 4 رکعت پر مشتمل اس نماز میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بھلائی یعنی ایسی 10 خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر سب معاف فرما دیں۔ وہ 10 خصلتیں یعنی وہ 10 باتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں، سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد رکوع ہی میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور کھڑے ہونے میں ان کلمات کو ادا کریں، 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سجدہ کریں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ دوسرے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح ایک رکعت میں تسبیحات کی کل تعداد 75 ہو گئی۔ چاروں رکعتوں میں آپ یہی عمل دہرائیں۔ اے میرے چچا، اگر آپ ہر روز 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کو 1 بار پڑھ لیں، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر سال میں بھی 1 بار نہ پڑھ سکیں تو ساری زندگی میں 1 بار پڑھ لیں۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 باب صلاۃ التسبیح۔ جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 الترغیب فی صلاۃ التسبیح۔ یہ حدیث کی کئی کتابوں میں مذکور ہے، مگر یہاں پر چند کتابوں کا حوالہ آپ کو سنایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری عبادتیں شب برات میں کی جاتی ہے، لیکن اس حدیث میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت کا بیان، اس کی تعداد، رکعت کا ذکر اور نماز کی کیفیت کا بیان ہوا۔ نیز اس نماز کو وقتاً فوقتاً پڑھنے کا استحباب بھی معلوم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے عزت افزائی ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کی کتنی فکر ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے اس نماز کو ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔